السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ایزی عربک ان 24 آورس کی چوتھے سبق میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ ہم جانتے ہیں گزشتہ 3 اسباق میں ہم نے ادوات استفہام اور اسماء اشارہ پڑھا۔ یہ جو چوتھا سبق ہے الدرس الرابع، یہ کوئی نیا درس نہیں ہے بلکہ یہ تمرین ہے، تمرین ایکسرسائز کو کہتے ہیں۔ آج ہم ادوات استفہام میں 2 اور کوشچن ٹولز پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو سبق ہے یہ ادوات استفہام اور اسماء الاشارہ کا آخری سبق ہوگا۔ عزیز طلباء، ادوات استفہام میں یعنی کوشچن ٹولز میں ہم نے ما پڑھا، ما ہاذا یہ کیا ہے، ما ہاذہی یہ کیا ہے، فیمینین اور مسکولین کے لیے الگ الگ، ما ذالکا وہ کیا ہے مذکر کے لیے، ما تلکا وہ کیا ہے مؤنث کے لیے۔ اس کے بعد ہم نے ایک دوسرا کوشچن ٹول من پڑھا تھا۔ من ہاذا یہ کون ہے، من ذالکا وہ کون ہے، من ہاذہی یہ کون ہے عورت کے لیے، من تلکا وہ کون ہے عورت کے لیے۔ اب دیکھیے یہاں ایک حمزہ استفہام کہتے ہیں اس کو، حمزہ، اس سے بھی ایک سوال بنتا ہے۔ اس سے سوال کیسے بنتا ہے؟ اہذا کتابن کیا یہ کتاب ہے۔ آپ دیکھیے ما ہاذا اور من ہاذا جب آپ سوال بنا رہے ہیں تو آپ جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں اس کے متعلق آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن آپ جس چیز کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہے، آپ اس کی تاکید چاہتے ہیں کہ آپ کو جو چیز معلوم ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو ما ہاذا من ہاذا سے سوال نہیں کریں گے بلکہ حمزہ استفہام اہذا سے سوال کریں گے۔ اب دیکھیے ایک کتاب ہے، آپ نے کتاب کو دیکھا، آپ کے ذہن میں وہ اس کا نام آیا کہ یہ کتاب ہے، لیکن آپ کو ڈاؤٹ ہے یہ کتاب ہے یا نہیں ہے، تو آپ کیسے پوچھیں گے؟ اہذا کتابن کیا یہ کتاب ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ادوات استفہام میں حل ہے، حل ہوا طبیب کیا وہ ڈاکٹر ہے۔ اس کا جواب ہاں یا نا میں آئے گا۔ ہاں اگر میں ہے جواب تو نام کہیں گے ہاں، اگر جواب نگیٹو میں ہے تو لا کہیں گے نہیں۔ اب آئیے دیکھیں ہم اس کی مشق کر کے دیکھیں گے۔ ما من حل یہ 4 ہیں ادوات استفہام۔ اب دیکھیے یہاں کچھ تصویریں ہیں، یہ کتاب ہے، یہ کتاب کے بارے میں سوال ہو رہا ہے ما ہاذا، جواب آپ کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہے، ہاذا کتابن۔ یہ لڑکے کے بارے میں طالب علم ہے اسٹوڈنٹ، اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے من ہاذا، ہاذا طالبن آپ کو معلوم ہے پہلے سے۔ یہ قلم کے متعلق آپ جو ہے یہاں پوچھ رہے ہیں اہذا قلم کیا یہ قلم ہے۔ اس کا مطلب اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں ایک نام آیا وہ قلم، لیکن آپ تاکید کرنا چاہتے ہیں، تصدیق چاہتے ہیں کہ آپ کو جو چیز معلوم ہے وہ صحیح ہے یا غلط، تو جواب کیسے آئے گا؟ نام، جی ہاں ھذا قلم یہ قلم ہے۔ اب دیکھیے یہاں گھڑی ہے، گھڑی کے متعلق سوال آپ کر رہے ہیں اھذہ ساعۃ کیا یہ گھڑی ہے، نام ھذہ ساعۃ۔ اب دیکھیے یہاں ایک تصویر ہے مسجد کی، لیکن آپ کو معلوم نہیں یہ مسجد ہے، بلکہ آپ سوال کیا کر رہے ہیں؟ حل ھذا بیت کیا یہ گھر ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ نگیٹو میں ہوگا، لا نہیں، ھذا مسجد یہ مسجد ہے۔ اب یہاں قمیص ہے، قمیص کے متعلق ایک سوال آ رہا اھذا قمیص کیا یہ قمیص ہے، جی ہاں یہ قمیص ہے، کیسا بولیں گے؟ نام ھذا قمیص، ہاں یہ قمیص ہے۔ یہاں ایک فقیر ہے، فقیر کے متعلق سوال ہو رہا اھذا فقیر، جواب کیا آ رہا؟ نام ھذا فقیر۔ اگر سوال کرنے والا یہ پوچھتا اھذا غنی کیا یہ مالدار ہے، تو آپ جواب کیسے دیتے؟ لا ھذا فقیر، نہیں یہ فقیر ہے۔ اگر پوچھنے والا یہ پوچھتا اھذا طبیب کیا یہ ڈاکٹر ہے، تو جواب دینا کیا تھا؟ لا ھذا فقیر، نہیں یہ فقیر ہے۔
اب دیکھیے یہاں ایک بیگ ہے، اسکول بیگ، جسے ہم حقیبتن کہتے ہیں. احاذا سکرن، پوچھنے والا سوال یہ کر رہا ہے کہ کیا یہ شکر ہے؟ جواب کیا دیں گے؟ لا ہذہ حقیبتن، نہیں یہ اسکول بیگ ہے. دیکھیے یہاں گھر ہے، پوچھنے والا آپ سے سوال کر رہا ہے احاذا مسجد، کیا یہ مسجد ہے؟ آپ اسے جواب دے رہے ہیں نہیں یہ گھر ہے. نہیں کیا کیسے کہیں گے؟ لا ہذا بیتن. دیکھیے لا ہذا بیتن، یہ ہے اسکول بلڈنگ. اسکول بلڈنگ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے احاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ جواب آ رہا ہے لا ہذہ مدرستن، نہیں یہ مدرسہ ہے، اسکول ہے. تو آئیے ایک دوسری سلائیڈ میں مزید کچھ مشق کریں. یہ بڑا آسان ہے، آپ لوگوں کو سمجھنے میں ذرا بھی مشکل جو ہے پیش نہیں آنا چاہیے. اس سلائیڈ میں دو نئے کلمات ہم سیکھ رہے ہیں، کلمات الجدیدہ، نیو ورڈز. ایک ہے ہوا. ہوا مطلب ہی، وہ، میسکولائن کے لیے. ہیا شی، وہ، فیمینائن کے لیے. دیکھیے یہاں ایک طالب علم کی فوٹو آئی، یہ دیکھیے اسٹوڈنٹ ہے. سوال یہ آ رہا ہے احاذا طالب، کیا یہ اسٹوڈنٹ ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ نعم ھذا طالب. ایک تصویر آئی یہاں لڑکی کی ہے، یہ بھی اسٹوڈنٹ ہے. سوال آ رہا ہے اھذہ طالبۃ، کیا یہ اسٹوڈنٹ ہے؟ نعم ھذہ طالبۃ. اب دیکھیے یہاں ڈاکٹر کی فوٹو آئی. ڈاکٹر کی فوٹو سے پہلے پوچھ رہا ہے ایک آدمی من ذالکا. اب دیکھو اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، یہ ڈاکٹر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے، انجینئر ہے، ڈرائیور ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، فقیر ہے، غنی ہے. اس لیے ان آدمی نظر آیا، پوچھ رہا ہے من ذالکا. جواب آ رہا ہے ذالک طبیب. یہاں ایک فوٹو ہے لیڈی ڈاکٹر کی. سوال آ رہا ہے اتلک مدرسۃ، کیا وہ ٹیچر ہے، لیڈی ٹیچر ہے؟ یہاں من ذالکا میں یہ تصویر کے متعلق اس کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن یہاں یہ تصویر کے متعلق معلوم ہے، انفارمیشن ہے اس کو. اب وہ انفارمیشن صحیح ہے غلط ہے اس کے جواب سے ظاہر ہوگا. تو یہ تصویر دیکھنے کے بعد اگر وہ پوچھ رہا ہے اتلک مدرسۃ، کیا وہ ٹیچر ہے؟ جواب دیں گے آپ لا نہیں تلک طبیبۃ. اب دیکھیے یہاں ایک فوٹو ہے پیشنٹ کی، مریض کی. سوال آ رہا ہے هل هو مریض، is he a patient؟ جواب آ رہا ہے نعم ہوا مریض. ہوا means he، نعم ہاں، ہوا وہ، مریض بیمار ہے. یہاں دیکھیے بیمار عورت کی فوٹو ہے. سوال کیا آ رہا ہے هل هي مریضۃ، کیا وہ بیمار عورت ہے؟ نعم ہی مریضۃ. یہاں ایک مالدار آدمی کی فوٹو آئی. سوال آ رہا ہے اذالک فقیر، کیا وہ فقیر ہے؟ جواب کیا دیں گے آپ؟ نہیں وہ مالدار ہے. لا ذالک غنی. یہاں دیکھیے ایک فوٹو آ رہی ہے مالدار عورت کی. اس میں آ رہا ہے اتلک فقیرۃ، کیا وہ فقیر ہے عورت؟ جواب آ رہا ہے لا تلک غنیۃ، نہیں وہ مالدار عورت ہے. اب دیکھیے یہ فقیر کی فوٹو ہے لیکن سوال آ رہا ہے اھذا غنی، کیا یہ مالدار ہے؟ جواب آ رہا ہے لا ھذا فقیر، نہیں یہ فقیر ہے. اب دیکھیے یہاں ایک عورت ہے فقیر عورت، اس کے بارے میں سوال کیا آ رہا ہے اھذہ غنیۃ، کیا یہ مالدار عورت ہے؟ آپ ظاہر بات ہے جواب کیا دیں گے؟ نہیں یہ فقیر عورت ہے. لا ھذہ فقیرۃ، یہ جو ھذا آیا یہ غلط ہے، یہاں اس کو ہم ھذہ بنائیں گے. تو لا ھذہ فقیرۃ. تو سامعین اب یہاں اس سلائیڈ میں 32 فوٹوز ہیں. یہ 32 فوٹو کے متعلق، ہر ایک فوٹو کے متعلق آپ سوال بنائیں گے. من ھذا، ھذا والد. من ذالک، ذالک والد. دیکھیے دو سوال ہوئے دو جواب ہے، یہ کون ہے وہ کون ہے. اس کے بعد اھذا
مدرسن کیا یہ ٹیچر ہے؟ لا ھذا والد. 3 سوال ہو گئے. اب دیکھیے کتاب ہے، کتاب کے بارے میں 3 سوال. ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا کتاب. ما ذالک وہ کیا ہے؟ ذالک کتاب. اھذا کتاب کیا یہ کتاب ہے؟ جواب دے رہے ہیں آپ نام ھذا کتاب. اگر آپ سوال کر رہے ہیں اھذا حقیبۃ کیا یہ اسکول بیگ ہے، تو آپ جواب دیں گے لا ھذا کتاب. تو اس طریقے سے یہ ساری تصاویر کے آپ سوال بنائیں گے، جواب بنائیں گے. سوال جواب کی یہ مشق کر کے انشاءاللہ پریکٹیکل کلاس میں آئیے، وہاں ہم تفصیل سے پھر ایک مرتبہ یہ ساری تصاویر کو سامنے رکھ کے بات کریں گے. میں مختصر ایک ایک سوال بناتے ہوئے یہ تصویروں کا آپ کو سوال جواب بنا کے آگے بڑھتا ہوں، اسی انداز میں آپ سوال بنائیے. اھذہ کرۃ کیا یہ بال ہے؟ نعم ھذہ کرۃ. اھذہ ام کیا یہ ماں ہے؟ لا ھذہ مدرسۃ نہیں یہ ٹیچر ہے. اھذا طبیب کیا یہ ڈاکٹر ہے؟ نعم ھذا طبیب. یہ دیکھیے گائے. اھذہ بقرۃ نعم ھذہ بقرۃ. اھذا غنی کیا یہ مالدار ہے؟ نعم ھذا غنی. اھذا بیت کیا یہ گھر ہے؟ لا مدرسۃ نہیں یہ اسکول ہے. اھذہ بنت کیا یہ لڑکی ہے؟ اس کا جواب ہوگا لا ھذا ولد نہیں یہ لڑکا ہے. اب دیکھیے یہ دکان ہے، لیکن میں سوال کر رہا ہوں اھذا بیت کیا یہ گھر ہے؟ آپ جواب کیا دیں گے؟ لا ھذا دکان. یہ دیکھیے طالب علم ہے. اھذا ولد کیا یہ لڑکا ہے؟ آپ بول سکتے ہیں نعم ھذا ولد ہاں یہ لڑکا ہے، لیکن صحیح جواب کیا ہوگا؟ لا ھذا طالب نہیں یہ طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے. اب دیکھیے یہ کرسی ہے. اھذا مکتب کیا یہ ٹیبل ہے؟ آپ جواب کیا دیں گے؟ لا ھذا کرسی نہیں یہ کرسی ہے. اھذہ طبیبۃ کیا یہ ڈاکٹر ہے؟ جواب آپ دیں گے لا ھذہ طالبۃ. اھذا مکتب کیا یہ ٹیبل ہے؟ آپ جواب دیں گے نعم ھذا مکتب. اھذا فقیر نعم ھذا فقیر. اھذا مسجد نعم ھذا مسجد. اھذہ امرأۃ کیا یہ عورت ہے؟ نعم ھذہ امرأۃ. اھذا قلم کیا یہ قلم ہے؟ نعم ھذا قلم. اھذا دکان کیا یہ دکان ہے؟ لا نہیں ھذا بیت یہ مکان ہے، گھر ہے. اھذہ بنت نعم ھذہ بنت. اھذا مدرس نعم ھذا مدرس. ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا باب. اھذا مفتوح کیا یہ کھلا ہوا ہے؟ نعم ھذا مفتوح. اردو میں بھی مفتوح کھلی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. اھذا مریض نعم ھذا مریض. اھذہ فقیرۃ نعم ھذہ فقیرۃ. اھذہ طبیبۃ کیا یہ ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر؟ لا نہیں ھذہ مریضۃ یہ پیشنٹ ہے، لیڈی پیشنٹ. اھذا دوات نعم ھذا دوات. ما ھذہ ھذہ خیمۃ. ما ھذہ ھذہ شجرۃ. من ھذہ ھذہ غنیۃ. ما ھذہ ھذہ حقیبۃ. اھذہ مدرسۃ کیا یہ ٹیچر ہے؟ لا ھذہ طبیبۃ. اھذا میدان کیا یہ میدان ہے؟ لا ھذہ حدیقۃ نہیں یہ پارک ہے. تو اس قسم کے سوالات بنائیے، مشق کیجئے، پریکٹیکل کلاس میں حاضر ہوئیے، انشاءاللہ وہاں ہم مزید پریکٹس کریں گے. اب آئیے من رحاب القرآن،
حروف استفہام قرآن مجید میں جو استعمال ہوئے ہیں، بعض جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کی مثالیں یہاں ہم ان آیتوں میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں آیت نمبر 60 میں فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم رحمان کو سجدہ کرو، قالوا، ان لوگوں نے کہا، وَمَا الرَّحْمَٰنُ، رحمان کیا ہے؟ اب دیکھیے، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یہ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ما الرحمن، رحمان کیا ہے؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 62، قالوا، ان لوگوں نے کہا، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تم نے کیا ہے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ یہاں حمزہ استفہامیہ کے ساتھ سوال ہے۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اَهَذَا کتاب، اَهَذَا رَجُلٌ، اَهَذَا وَلَدٌ، اسی طریقے سے یہاں حمزہ استفہام سے سوال کیا گیا ہے۔ ایک تیسری آیت سورہ فیل کی پہلی آیت ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ أَلَمْ تَرَ، یہ سوال ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ ایک اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 17 ہے، اس میں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک اور آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172، اس میں اللہ تعالیٰ جب سارے انسانوں کو پیدا کیا، ان کی روحوں کو بنایا، تو وہاں ان سے ایک عہد لیا، اس عہد کا نام ہی الست ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا، بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ ایک اور آیت ہے جس میں حل سے سوال ہے، آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق بھی ہے؟ سورہ علم نشرح کی پہلی آیت، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا، شرح صدر نہیں کیا؟ اب دیکھیے سورہ زحا کی 6ویں آیت، علم یجدک یتیما فآوا، کیا اللہ نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پھر اس نے تمہیں پناہ دی؟ تو پہلی آیت میں یہاں وَمَا الرَّحْمَٰنُ، مَا الرَّحْمَٰنُ، دوسری آیت میں اَأَنْتَ، تیسری آیت میں علم حمزہ استفہام، چوتھی آیت میں ما تلک بیمینک، ما استفہام سوال کرنے کے لیے، یہاں الست بربکم میں علم نشرح میں حمزہ استفہام، حل من خالق غیر اللہ میں حل، علم یجدک یتیما فآوا میں حمزہ استفہام حمزے کے ساتھ سوال کیا گیا ہے۔ تو ان آیات کے متعلق بھی اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی تشریح چاہیے، وضاحت چاہیے، تو انشاءاللہ آئندہ پریکٹیکل کلاس میں اس پر بھی بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔